الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ ہود وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ انہو لیئوس کفور۔ ترجمہ: اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نا امید اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ ترجمہ: اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ترجمہ: ہاں، جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ انسانی فطرت کے بارے میں یہ آیتیں نہایت اہم ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان پر مختلف حالات آتے ہیں اور ان حالات کے رد عمل کے طور پر مختلف قسم کے انسانوں کا برتاؤ مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ایک رد عمل تو یہ ہے کہ لوگ عذاب مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ عذاب کہاں ہے، کیوں نہیں آتا، لیکن آدمی بودا اور تڑدلا ہونے کی وجہ سے اگر خدا چند روز اپنی مہربانی سے عیش و آرام میں رکھنے کے بعد تکلیف میں مبتلا کر دے تو پچھلی مہربانیاں بھی بھلا دیتا ہے اور نا امید ہو کر آئندہ کے لیے آس توڑ بیٹھتا ہے۔ گزشتہ جو نعمتیں دیں اس پر ناشکری کرتا ہے اور آئندہ سے مایوسی ظاہر کرتا ہے، یہی اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ ایک دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ مصیبت کے بعد اگر آرام اور آسائش نصیب کر دے تو پھر سمجھتا ہے کہ گویا اب ہمیشہ کے لیے مصائب اور تکالیف کا خاتمہ ہو چکا، پچھلی کیفیت کبھی لوٹ کر آنے والی نہیں۔ اس وقت وہ غافل اور مغرور ہو کر شیخیاں مارتا پھرتا ہے اور اتراتا پھرتا ہے، حالانکہ چاہیے تھا کہ پچھلی حالت یاد کر کے خدا کا شکر ادا کرتا اور اس کے احسان کے سامنے جھک جاتا۔ اس کے مخالف ایک کردار، ایک طرح کے انسان ایسے ہیں جو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی رہتے ہیں۔ وہ بندے ان آیات سے مستثنی ہیں جو تکلیف اور مصیبت کا مقابلہ صبر اور استقامت سے کرتے ہیں اور امن اور راحت کے وقت شکر گزاری کے ساتھ عمل صالح میں مستعدی دکھاتے ہیں۔ ایسے اولو العزم وفاداروں کی جماعت ہی عظیم الشان بخشش اور انعام کی مستحق ہے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔